الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا درس شروع ہے۔ پہلے 4 آیتوں کی کل ہم مختصراً خلاصہ اور ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ آج آخری 3 آیتیں جو ہیں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا، دعا کیسے مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور اصل میں ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے پیچھے جب یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اسی مدد میں ہدایت کا سوال بھی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہدایت پر ہیں، ان لوگوں سے بار بار ہدایت کا سوال کیوں کرایا جاتا ہے؟ تو آسان سا جواب ہے کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوئے ہدایت کی دعا کرنا، موت تک ہدایت پر جمے رہنا اور ثابت قدم رہنے کا سوال ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوں کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹا دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ تو ہدایت پر باقی رہنا، ہدایت پر جمے رہنا، تو یہ بھی کیونکہ اللہ نے اپنے سے مدد مانگنے کا کہا ہے، اپنے سے سوال کرنے کا کہا ہے، تو ضرورت تھی۔ ہدایت جو ہے سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہیں، تو پھر یہ انسان کو عذاب دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم سے صراط مستقیم کی تعیین کر دی گئی ہے۔ پیچھے دعا کی گئی تھی، یہاں سے تعیین کر دی گئی ہے۔ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بسی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی؟ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کو بھی واضح فرما دیا، ان کی بھی تعیین کر دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق اور دوست ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔
تو سورۃ فاتحہ میں ان حضرات کے راستے کو صراط مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتایا گیا، اور اس صورت کے آخر میں ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ الذین انعمت علیہم کی یہ صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں ہے اور وہ گمراہ نہیں ہیں۔ چنانچہ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ چنانچہ یہود کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے فباؤوا بغضب علی غضب، اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے بارے میں سورۃ مائدہ کے اندر ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، گمراہی کا ذکر۔ یہودیوں نے علم کے ہوتے ہوئے عمل کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا۔ نصارہ علم کے مدعی نہ تھے، علم سے خالی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے، ان کے راہ پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے، اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے، اور یہ لوگ رائے حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے۔ جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے، اس لیے صفت مغضوبیت کے ساتھ یہودیت کو خاص کر دیا، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گیا۔ تو سورۃ فاتحہ کے ختم پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی کہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ اور بیزار رہیں۔ نماز میں بار بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کر لیں کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر دور ہیں، اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں۔ حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، رہن سہن، مال تجارت، زندگی کے ہر شعبے میں غور کر لیں۔ امت محمدیہ میں یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جاتا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا، وہ لوگ بھی ان کی اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستے کے علاوہ جتنے بھی دین، مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں، قوانین ہیں، سبھی صراط مستقیم سے خارج ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں ٹیڑھے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔